ڈاکٹر اسرار احمد ایک پاکستانی معروف اسلامی محقق تھے جو پاکستان، بھارت، مشرقی وسطیٰ اور امریکہ میں اپنا دائرہ اثر رکھتے تھے۔ وہ تنظیم اسلامی کے بانی تھے جو پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کی خواہاں ہے۔ انہوں نے اسلام اور پاکستان پر تقریباً 60 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 29 کا انگریزی سمیت کئی دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ 1956 میں انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا جو انتخابی سیاست میں شامل ہو گئی تھی تاکہ انہیں تنظیم اسلامی مل سکے۔ بہت سے دوسری سنی اسلامی کارکنوں، احیاء پسندوں کی طرح انہوں نے تبلیغ کی کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات اور شریعت کے الہی قانون کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کیا جانا چاہیے کہ خلافت کو ایک حقیقی اسلامی ریاست کے طور پر بحال کیا جائے، اور یہ کہ مغربی اقتدار اور اثرات اسلام اور پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ اس عقیدے کے لیے بھی جانا جاتا تھا کہ عرب سرزمین نہیں بلکہ پاکستان کو نئی خلافت کی بنیاد بننا چاہیے۔ انہیں 1981 میں پاکستان کے تیسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع حصار کے مغل خاندان میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ ایک مقامی ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد 1950 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور طب کے مشق شروع کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تحریک آزادی میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے لیے مختصر طور پر کام کیا اور 1947 میں پاکستان کی تشکیل کے بعد اسلامی جماعت طالبان کے لیے اور پھر 1950 میں ابو الاعلیٰ مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے پارٹی چھوڑ کر دی جب 1957 میں مؤخر ذکر نے اس یقین کے ساتھ انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا انتخاب کیا کہ قومی سیاست میں شمولیت 1947 سے پہلے کے عرصے میں جماعت کے ذریعے اپنائے گئے انقلابی طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اسلام اور فلسفہ میں ان کی دلچسپی مزید بڑھ گئی اور اس کے بعد وہ 1960 کی دہائی میں کراچی چلے گئے، جہاں انہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کے انتخابی، سیاسی اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اسلامی تحقیق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی جس کے وہ بانی قائد مقرر ہوئے۔ 1981 میں آپ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسی سال ستارہ امتیاز سے نوازا، اور آپ مروجہ انتخابی سیاست کے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے۔ آپ اسلامی ممالک میں مغربی خصوصاً امریکی فوجی مداخلت کے سخت ناقد تھے۔ تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد آپ نے اپنی تمام توانائیاں تحقیق و اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی تھیں۔ آپ نے 100 سے زائد کتب تحریر کیں، جن میں سے کئی کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی جامع کتابیں تصنیف کیں۔ مشہور بھارتی مسلم اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی ضمن میں انہوں نے بھارت کے کئی دورے بھی کیے۔ عالمی سطح پر آپ نے مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی۔ بلا مبالغہ ان کے سینکڑوں آڈیوز، ویڈیوز، لیکچرز موجود ہیں جن کے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تشخص ابھارنے میں وہ اہم ترین کردار ادا کیا جو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔